السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ اے کیو شیر۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کا الیکشن، کیا اس الیکشن میں سسٹم جیت سکے گا؟ کیونکہ اس الیکشن میں بھی سسٹم کا مقابلہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے جو پاکستان میں بلند و بانگ دعوے تو کرتی ہیں لیکن کبھی سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں پری پلان الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس الیکشن سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عوام، یہ جو ہماری بھولی عوام ہے، اس کو کچھ حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ تمام پارٹیز، پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، ان کی بلنڈر مسٹیکس بتائی جائیں۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے ان حقائق کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ میں حسینی الذوالفقار، کس نے طیارہ اغوا کروایا؟ کس نے پہلی دہشت گردی کی لہر کو پروان چڑھایا؟ کس نے بھارت اور لیبیا کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے کیمپ کو ہوا دی؟ کس پارٹی نے فیکٹری میں کام کرنے والی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی؟ کس پارٹی نے پی آئی اے اور ریلوے کو تباہ و برباد کیا؟ کس پارٹی نے ایان علی ایک ماڈل سے منی لانڈرنگ کروائی؟ کس پارٹی نے فوج کے خلاف نعرے لگوائے؟ کس پارٹی نے حسین حقانی اور میمو اسکینڈل کو فوج کے خلاف استعمال کیا؟ فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کس نے کہا؟ ضیاء الحق کی قبر پر جوتے لہرا کر فوج کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی؟ کس پارٹی نے یہ کہا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں اور ہم سیاسی بیان جاری کرتے رہیں گے؟ یعنی پیپلز پارٹی امریکہ کو۔ کس پارٹی کے دور میں اسامہ کے خلاف ایکشن لیا گیا ایبٹ آباد کے پہاڑوں پر؟ اور کس پارٹی کے سربراہ کو مسٹر 10% کہا گیا؟ پیپلز پارٹی۔ اب آتے ہیں پاکستان کی دوسری بڑی جماعت، اور وہ ہے نون۔ کس پارٹی نے فوج کو سویلین حکومت میں عہدے دیے؟ کس پارٹی نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور جسٹس سجاد علی شاہ کو عقبی دروازے سے بھاگنا پڑا؟ کس پارٹی نے جسٹس ملک قیوم سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے؟ ملک میں سیاسی کرپشن کی بنیاد کس پارٹی نے رکھی اور کس پارٹی نے بریف کیس کے لدے ہوئے بیگ کوئٹہ میں بھجوائے؟ کس پارٹی کے دور میں ڈان لیگ سکینڈل ہوا؟ کس پارٹی کی سوشل میڈیا کمپین نے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کے خلاف سوشل میڈیا میں مہم چلائی؟ کارگل جنگ میں میری پیٹھ پر چھڑا گھونپا اور بمبئی حملوں کی مذمت کس پارٹی کے سربراہ نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے کہا؟ فوج ہماری ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئی اور آج تک فوج نے ایک بھی فتح حاصل نہیں کی۔ ابھی نندن کو گرفتار کرنے کے بعد کس پارٹی کے لیڈر نے یہ بات کہی کہ فوج کے آرمی چیف کے ماتھے پر پسینہ اور ٹانگیں کانپ رہی؟ پاکستان کو خراب کرے فوج کے جرنیل اور اس کو ٹھیک کرے نواز شریف۔ فوج کو خلائی مخلوق کس پارٹی نے قرار دیا؟ جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو لینڈ نہ کرنے دینا اور جنرل پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ کس پارٹی کے دور میں چلا؟ جرنیل اپنی آئینی حدود میں رہیں، یہ کس پارٹی کے سربراہ نے کہا؟ فوج پاکستان کے ٹھیکیدار نہ بنے،
یہ کس پارٹی کے سربراہ نے کہا؟ جب پرویز مشرف نے پاکستان پہ ٹیک اوور کیا تو ہندوستان کے اخبارات میں اشتہارات کس نے چلائے؟ پھر انہیں ملک اقامے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی جائیداد کس پارٹی نے خریدی؟ اب آتے ہیں ملک کی ایک اور مذہبی سیاسی جماعت JUI کی طرف۔ ہم تمہارا حشر کریں گے، جو ہم نے حال امریکی فوج کا افغانستان میں کیا وہی حال ہم تمہارا کریں گے۔ یہ فوج کو دھمکی کس مذہبی جماعت کے سربراہ نے دی؟ اگر مجھے نیب نے بلایا تو مدرسوں کے طلبہ میرے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے، یہ دھمکی کس نے دی؟ پاکستان کو تسلیم کس مذہبی جماعت کے سربراہ نے نہیں کیا؟ دروازے توڑ کر سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کس مذہبی جماعت کے سربراہ نے کروایا؟ اور ڈیزل کا خطاب کس مذہبی جماعت کے سربراہ نے دیا؟ کون نہیں جانتا کہ جب سے پاکستان کی سیاست پارلیمنٹ میں آئی، اس مذہبی جماعت کے سربراہ ہر جماعت کے ساتھ الحاق کر کر بیٹھے، یہاں تک کہ مشرف کی گورنمنٹ میں تقریباً 100 کے قریب مذہبی جماعتوں یعنی MMA کو سیٹیں ملی، تب بھی یہ پاکستان کا مقدر نہیں بدل سکے اور پاکستان میں شریعت قائم نہیں کر سکے جو دین کے ٹھیکیدار۔ اب آتے ہیں ANP کی طرف۔ پاکستان میں ڈرون حملوں کی مذمت نہ کرنے پر کس پارٹی کے سربراہ کو امریکی CIA سے پیسے ملے؟ کس جماعت کا سربراہ اپنی تدفین کو پاکستان میں کروانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا؟ پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشنز میں فوجیوں کا قتل عام کس نے کروایا؟ فوجیوں کا قتل عام کس نے کروایا؟ ANP نے۔ اب آتے ہیں کراچی کی جماعت MQM کی طرف۔ فوجی اور رینجرز کے نوجوانوں کو قتل کر کے اغوا کس جماعت نے کیا اور ان کے جسموں پر ڈرل مشین کے ساتھ سوراخ کس جماعت نے کیے؟ MQM نے۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعہ کس جماعت کی دور میں سب سے زیادہ ہوئے؟ MQM نے بھی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہنی مون منایا پارلیمنٹ میں۔ اب آتے ہیں جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ جماعت تھی تحریک انصاف، جس نے یہ کہا کہ MPs اور MNs کا کام نہیں کہ وہ سڑکیں اور گلیوں بلدیاتی سطح پہ جا کے کام کریں، بلکہ ان کا کام ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لیجسلیشن کرنا۔ کس پارٹی کے سربراہ نے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ایک ڈل قسم کا وزیر اعلیٰ لگائی رکھا؟ تحریک انصاف نے۔ کس پارٹی کے سربراہ نے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ کا جھانسا دیا؟ تحریک انصاف نے۔ کس پارٹی نے آج تک کوئی بھی بڑا کھیلوں کا اسٹیڈیم نہیں بنا سکی، جس نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے تھے نوجوانوں کے لیے؟ کس پارٹی نے بلدیاتی الیکشن کروانے کا دعویٰ کیا تھا؟ کس پارٹی نے انصاف فراہم کرنے کا نعرہ لگایا تھا؟ کس پارٹی کے سربراہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور سسٹم کو ان کا پیچھا کرنے کی بجائے خود سے بلند و بانگ دعوے اور نعرے لگاتے رہے؟ آپ نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ تو لگایا، لیکن آپ نے سادگی نہیں رکھی، آپ نے پروٹوکول کو نہیں چھوڑا۔ کاش آپ سادگی اپنا لیتے، آپ سادگی اپناتے خان صاحب، تو شاید اس ملک کی تبدیلی ہو جاتی، شاید اس ملک میں تبدیلی آ جاتی۔ صرف
ایک کام کرتے، آپ باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دیتے اور سسٹم کے تھرو حکومت کرتے، آپ اپنے اقتدار کے پہلے سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلواتے اور پاکستانیوں سے اپیل کرتے کہ سب سے پہلا کروڑ روپیہ میں جمع کروا رہا ہوں اس ملک میں قرضہ اتارنے کے لیے، تو خان صاحب یقین جانیے لوگ آپ کے اوپر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ یہ پاکستان کا قرض آرام سے اتر جاتا اگر ہم پروٹوکول چھوڑ دیتے، ہم سادگی اپنا لیتے، اور اس اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہونا تھا کہ آئی ایم ایف بھی دل کر رہ جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں، ہم صرف سیاسی مخالفین کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور اپنا گرج نکالتے ہیں۔ مکافات عمل ہے، کس پارٹی کے لیڈر نے کہا میری گھڑی میری مرضی، حالانکہ اس سے پہلے وہ توشہ خانہ کے بارے میں یہ بیان بازی کرتا رہا کہ یہ جو تحفے تحائف ملتے ہیں یہ ہماری جاگیر نہیں، یہ کسی حکمران کی جاگیر نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی عوام کو پیسہ ملتا ہے۔ حکمران، یہ حکمران پاکستان کے عوام کے حکمران ہیں۔ کاش آپ بھی مودی کی طرح ان تحائف کو بیچ کر کوئی اناج آشرم میں پیسہ دے دیتے تو پاکستان کی اچھی ترقی کے لیے وہ پیسہ سرو ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر، مکافات عمل ہے، یہ زندگی بہت کچھ انسان کو سکھاتی ہے، اور اگر جو انسان اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سسٹم ہے جو عام کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، جس کی ستم ظریفی سے بھوکے باپ بچوں کو زہر دے کر پنکھوں سے لٹکا دیتے ہیں۔ وہ سسٹم جہاں مائیں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عصمتیں لٹا دیتی ہیں۔ وہ سسٹم جس کی وجہ سے درجنوں کتابوں کے مصنف فٹ پاتھوں پر جوتے پالش کر رہے ہیں۔ وہ سسٹم جہاں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن عدالتوں سے کیس ختم نہیں، جہاں بولنے والوں کی زبانیں اور سر اٹھا کر چلنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی، جہاں پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا چپراسی اور میٹرک پاس باس لگ جاتا ہے، جہاں کرپشن کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے، جہاں لوٹ مار کو اللہ کی غیبی امداد سمجھا جاتا ہے، جہاں سوئے ہوئے وکیل کو اٹھا کر چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، جہاں ایک پیغام آنے پر چیف جسٹس اپنا فیصلہ سناتا ہے، جہاں سزا یافتہ مجرم کو بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ سسٹم جہاں ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تھانہ کچہریوں میں اچھالا جاتا ہے، جہاں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یا تو کوئی اینکر ہوتا ہے تو یا کسی شوگر مل کا مالک تو یا کسی ادارے کا مالک، جہاں قرآن مجید پڑھانے والے استاذہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ وہ سسٹم جہاں ایک دن ایک لیڈر ہیرو ہوتا ہے تو دوسرے دن اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سسٹم جہاں اس کے ہیرو کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے اور اسے ولن بنا کر میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے، جہاں امیروں اور غریبوں کے لیے الگ تعلیمی نصاب ہے، جہاں چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے اور برف بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں بھی اربوں روپے نکل آتے ہیں، جہاں ڈاکٹروں اور لا اور پرائیویٹ اداروں میں ڈگریاں پیسے لے کر دی جاتی ہیں، جہاں ملک کے سربراہ امریکہ کی اشیر بات پر بنتے ہیں۔ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حکمران، سیاستدان، بیوروکریسی ہر پروجیکٹ کے
اندر اپنی کمیشن لیتی ہے کہ وہ گندا سسٹم ہے جہاں صحافت اور میڈیا کے بڑے اینکر مرضی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جہاں کتابیں فٹ پاتھ پر اور جوتے شو روم پر سجائے جاتے ہیں، جہاں دودھ میں کیمیکل اور مرچوں میں اینٹیں پیس کر ڈال دی جاتی ہیں، جہاں ڈاکٹروں کو دوائیاں بیچنے پر کمیشن دی جاتی ہے۔ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کرپشن اور لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن تو ظلم کی رات ختم ہوگی، ایک دن تو یہ سوئی ہوئی قوم جاگے گی۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو تمام غرور گھمنڈ اللہ تعالیٰ نست و نابود کر دیتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ کی گرفت آ جائے۔ اس غریب عوام پر رحم کرو۔ کہتے ہیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ پاکستانی جاگو اور 2024 کے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال، صحیح استعمال کر کے اس ملک کو ظالم سے بچائیں۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہو، پاکستان ہمیں تم سے دعا